Today I want to present میاں نعیم صاحب. میاں نعیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے بہت پرانے دوست محسن, a big name in astrology, and he's been very kind to a lot of people I know. Thank you میاں صاحب for coming. My pleasure sir. خوش رہو. So میں نے آج میاں صاحب کو انوائٹ کیا. ہمارے یہاں بڑا ایک بلیف ہے میاں صاحب کہ what is قسمت, what is نصیب, کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو آپ؟ نصیب اور قسمت وہ ایک ہی چیز ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں قسمت اور نصیب اسی وقت لکھا جاتا ہے. اس کی ریزن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے؟ پیدائش سے. کون سا بچہ کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں. نصیب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. کوئی بچہ ایک ایسے ماحول میں ہوتا ہے جو بڑا جسے کہتے ہیں کہ پور فیملی میں کہوں گا, اور ایک بڑی اچھی حالات پہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو رہا ہے, تو ادھر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں دیکھنے والی ہوتی کہ نصیب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. فرسٹ گلانس پیدائش, نصیب پیدائش. رائٹ. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہم اویلیبل ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں ان میں ایفرٹ کیا پٹ ان کرتے ہیں. محض یہ سوچنا کہ نصیب سب کچھ ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. نصیب نامکمل ہے جب تک نصیب کے ساتھ کوشش اور جستجو نہ ہو. اس کی مثال, بہت سے لوگ ایسے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نصیب بہت اچھے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ نصیب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ ڈکلائن کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو نصیب کو اچھا تو سمجھتا ہے لیکن اپنی ذات پہ اعتماد رکھ کے نصیب کو خوب سے خوب تر کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ سب سے اچھا خوش نصیب ہے. اچھا, یہ تو ایک پریکٹیکل اپروچ ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے نصیب کی ڈیفینیشن کے بارے میں کہ خوش نصیب کون ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ سے خوش ہے, جو اپنے حالات سے مطمئن اور خوش ہے. اچھا, میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں. وہ اختلاف اس طرح کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کی ایمبیشس نہیں ہے, خواہشات نہیں ہیں, لو پروفائل میں رہنا ان کی اپنی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, ڈیفیٹ ایکسیپٹڈ. ہاں بالکل, یہ نصیب نہیں ہے, یہ خوشی نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, یہ جسے کہتے ہیں سستی ہے, کاہلی ہے. کیونکہ ہمیں جینے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, اور زندگی ہمیں سکھاتی بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ کرتا ہے. رائٹ. سو اگر نصیب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اور کوشش زیادہ بڑی چیز ہے تو پھر ایسٹرالوجی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ویری گڈ. ایسٹرالوجی ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ خوش نصیب لمحے کب آنے والے ہیں. اچھا, آتے سب کی زندگی میں؟ سب کی زندگی میں آتے ہیں. اب یہاں دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں خوش نصیب لمحے آنے, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نیچر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی, اسے اپرچونٹی دیتی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے ہم نے آغاز میں بات کی کہ نصیب ملتا ہے پیدائش کے ساتھ, لیکن آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنی ایفرٹ سے بہت زیادہ گروم کرتے ہیں. اور دنیا میں بلینر آپ کو بہت سے ایسے ملیں گے جن کی اپنی بیک گراؤنڈ اتنی رچ نہیں تھی, ان کی ایفرٹس, ان کی چیزوں نے ان کو اس طرح بنایا. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈائریکشن, رائٹ موومنٹ, یہ سب سے امپورٹنٹ. سو ایسٹرالوجی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ رائٹ ٹائم. 100%. ایسٹرالوجی اصل میں ہے ہی ٹائم سبجیکٹ. رائٹ ٹائم پہ آپ کو تیار ہونا ضروری ہے. تیار ہونا ضروری ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نصیب اچھا وقت آتا ہے آپ سوتے میں گزار لیں. لیکن میاں صاحب کچھ لوگوں کا شاید نصیب بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. اگر ملک ریاض, ایلان ماسک, امیتابھ بچن یا یہ وہ, ایسا ہے, تو وہ کیا اسپیشلی گفٹیڈ ہوتے ہیں ایسٹرولوجیکلی؟ تو پھر تو بات تو پھر وہی ہوگی کہ کسی کو گفٹ ملا کسی کو نہیں ملا. جیسے آپ نے سنا کچھ لوگوں کو کہ یار بڑا لکی ہے, وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا سونا ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے ہوتے ہیں لوگ؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑے سے ہیں کیا؟ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, کیونکہ سارے ہوں تو پھر نظام کائنات نہیں چلے گا. پھر اگر اٹ از ون سائڈ آف دا کوائن کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائے سونا, تو کچھ ایسا بھی ہوگا جو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی کر دے. ایسا بھی, کیونکہ ہر چیز کا ایک اپوزٹ تو ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑی بڑی فارچون کو زیرو کیا, اور میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت بڑے بڑے جیولرس جو خاندانوں سے چلے آ رہے تھے, انہوں نے اپنے باپ دادا کی مٹی اس طرح کی کہ پھر انہی دکانوں کو بیچا اور ان کے اوپر ملازم بھی ہوئے. واہ. جو جنریشن سے اون کر رہے تھے پھر اپنی زندگی میں ان کو لاس کیا, اور پھر انہی دکانداروں کے آگے اپنے ایز اے ملازم امپلائیز بھی رہے. میاں صاحب ایسٹرالوجی کی ہسٹری کیا ہے؟ ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ میرا خیال ہے کہ ایسٹرالوجی کی ہسٹری اسی وقت سے اسٹارٹ ہوتی ہے جب سے انسان سویلائزڈ ہوا ہے, ایجوکیشن, جب سے ایجوکیٹ ہوا ہے, جب سے اس نے اپنے بارے میں سوچا اور جاننے کی کوشش کی. کیونکہ یہ کیا ہے انسرٹینٹی, کل کیا ہوگا. جب ہم نے کل کے بارے میں سوچنا شروع کیا
کہ کل کیا ہوگا. اسٹرالوجی اسی دن سے شروع ہو اسی دن سے شروع. اور اس میں پری ہسٹورک کون سی ایسی سویلائزیشن تھی جنہوں نے اس کو ماسٹر کیا؟ دیکھیے اس میں ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کی ملتی ہیں. جیسے ماچو پیچو آپ کو ملے گا, آپ کو پھر اسی کے ساتھ ساتھ فیروز ملیں گے, گریک, مطلب along the lines سب civilizations میں تھا. مطلب جتنی بھی آرکیولوجیکل سرویز کر کے جو ہمیں جو کچھ بھی ہمیں آج کل ڈسکلوز ہو رہا ہے ان سب جگہوں پہ ہمیں اسٹرالوجی کے ٹریسز ملتے ہیں. بالکل. پھر آپ کی اسٹڈی کے مطابق سب سے زیادہ ویل اچیوڈ سویلائزیشن کون سی تھی اسٹرالوجی میں؟ اس میں بھی دو چیزیں ہیں. دیکھیں اگر ہم قرآنک ریفرنس سے اگر بات کرتے ہیں ریلیجن تو اس میں کچھ سویلائزیشن کے ریفرنس تھے, لیکن اصل میں اگر آپ کو دیکھتا ہوں تو جس سبجیکٹ کو ہم آج بھی فالو کرتے ہیں دیٹ واز گریک اسٹرالوجی. گریکس ور the first one جن کو اسٹرالوجی کیا اس کے اوپر. اور پھر اس کے بعد میں اگلی ایک چیز بتاؤں تو اس کے بعد سیکنڈ, چونکہ ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ جو متلاشی تھے علم کے تلاش کے وہ دنیا ساری گھومتے تھے. گریک سے یورپ تک وہاں پہ مصر تک بھی آئے, اور فیروز کا اتنا اس سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ تھا, کنٹرول تھا, بیلیف تھا, اور بڑے شارٹ ٹائم کے اوپر تھا کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو ڈیلے کرنے کے لیے ہسٹری میں موجود ہے کہ خواتین کو کنوؤں میں الٹا لٹکا دیتے تھے تاکہ ان کا برتھ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جائے. ان کی ماسٹری کا لیول وہ تھا. اتنی ایکوریٹ ٹائمنگ ان کو چاہیے ہوتی تھی کہ یہ بچہ اس وقت پیدا ہو. میاں صاحب میں آپ کو 2008 سے جانتا ہوں, آج کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے. ایک سوال میرے دل میں ہمیشہ پھنسا رہا, آپ نے نیشنل ٹی وی جیو پہ بیٹھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ پریڈکٹ کی تھی. وہ ویڈیو آج بھی جیو پہ ہے اور میں اس کے بعد وہ کلپ چلاؤں گا بھی. صحیح ہے. بی بی جی کا کچھ بتائیے. گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے. صحیح. آپ کی ایک اور پریڈکشن یہ ہے کہ بی بی جی ہیں وہ تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتی. صحیح. امپورٹنٹ فگرز, پرسنالٹیز ایسی, ان کے ساتھ کچھ ڈیتھ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے یا لائف تھریٹ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, نیچرل نہیں ہوگا. نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی. وہ ایک خاصا انسرٹینٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. صحیح. آنے والا اتنا بڑا کلیم ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہ خدا نہ خواستہ غلط ہو جائے تو اٹ ول روئن یور کریئر مے بی. آپ نے وہ کیا کنوکشن تھی کہ یو سیڈ اٹ؟ اتنا کیا آپ کا پاورفل وہ الہام تھا یا ایگزیکٹلی وہ اسپارک آیا کہ اتنا کانفیڈنٹ کہ یار ٹی وی پہ بندہ کہہ دے یہ بات؟ اصل میں نا ذیشان بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. پہلی بات یہ سمجھ نہیں کی کہ جیسے آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں یہ سبجیکٹ شوق ہے, پیشن ہے, لیکن میں اسے کرنا نہیں چاہتا. اچھا, آپ تو سب سے بڑے جو مجھے سب دھکیلنے والوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, چند لوگوں میں سے جن میں سے آپ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کرنا. اس کی وجہ یہ سمپل میتھمیٹکس نہیں ہے, کیلکولیشن نہیں ہے, انٹیوٹیو سبجیکٹ ہے. جب تک آپ ایک سرٹن انرجی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتے, آپ اس کیفیت میں نہیں ہوتے جہاں کوئی چیز پریڈکٹ کر سکے. So it has to be a good combination of knowledge and spiritualism. Okay. Intuition بھی ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اپنی پلانٹری پوزیشن بھی رول کرتی ہے کہ میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایسے بہت سے کلائنٹ ہیں جو مجھے فورس کرتے ہیں کہ آج ہی ملنا ہے, میں ریفیوز کر دیتا ہوں, 2 دن نہیں ملوں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں 2 دن میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن ان کی ہے میں اس کے اوپر پورا اتروں. مزہ تب آتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو چیزیں نظر آنی. تو پھر اس وقت کیا یہی ہوا تھا؟ وہ یہی ہوا, اٹ کیم ٹو یو, اور آپ نے ٹی وی پہ بول دیا. میں نے بول دیا تھا, اور میرے پروڈیوسر نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, ایڈٹ کر دیں گے. میں نے کہا اس کو پھر ٹھیک ہے آپ اسے کسی اور لینگویج میں کر دیں لیکن یہ رہے. پھر آپ نے اس کو بڑا پولائٹ کر دیا کہ میں بی بی کو اگلے الیکشن میں نہیں دیکھتا. اور پھر اس کے فوراً بعد آپ نے پھر یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں کسی بڑے لیڈر کی ڈیتھ اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی, یہ آپ نے ٹی وی پہ کہا تھا. اور یہ میں بڑی دفعہ دیکھ چکا ہوں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنا بڑا کلیم جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اچھا اب وہ انرجیز ہیں آف کورس میچور ہوتی ہیں, جو کرنٹ پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی میری ہے. کیا پریڈکشن 2021 میں جیسے دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ایک چیز اور ذیشان میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں, میں اس کے اگینسٹ ہوں. آج کل چونکہ چینل بکتا ہے, اس کی ویئرشپ ہوتی ہے, آپ کو آتا ہے, تو بہت سے لوگ وہ گفتگو کرتے ہیں جس کی ذریعے سے کسی خاص لیڈر کے چاہنے والے خوب سنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایز اے پروفیشنل مجھے وہ بات کرنی ہے جو ہو رہی ہو.
سیکنڈ اس میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, میں اس کو بھی بلکہ کلیئر کروں, جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کیسے اتنی گارنٹی کے ساتھ کر دیا. بالکل, یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں غلط ہو جاتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. مجھے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے نالج, علم, اسٹیٹ آف مائنڈ کے مطابق بیسٹ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا تو میں 100% آئی ایم اے ہیومن بینگ, وہ اوپر والی ذات ہے, میں نہیں ہوں, میں 100% نہیں ہو سکتا, میں غلط. پروبیبلسٹک انالیسس جس کو میتھمیٹکس میں کہتے ہیں. بالکل پروبیبلسٹک انالیسس. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 60%, میں کہتا ہوں 90% ہے. پروبیبلٹی ہائی ہے, کسی کی لو ہے, بٹ اٹ از اے پریڈکشن, اٹ از ناٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں پیورسٹ صدیوں سے جو میٹل ہے وہ گولڈ ہے. آپ نے کبھی گولڈ کے اوپر, سوئس گولڈ کے اوپر کبھی لکھا دیکھا 9.9999% پیور, 100% کوئی بھی نہیں لکھا. 100% کوئی بھی نہیں لکھتا. اسی طرح دنیا میں کوئی چیز 100% نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ سائنس کی بات کریں تو میتھمیٹیکل انالیسز ایک لمٹ تک آپ ایگزیکٹ کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد اپروکسیمیشن سولوشن شروع ہو جاتے ہیں, نیوٹن ریپسن, آپٹیمائزیشن. خیر, تو پھر میاں صاحب, how do you define astrology as a science subject? Is it a science subject? Is it art? What is it? What do you categorize this as? جب ہم ایک سائنٹیفک ایریا کو, اپنے نالج کو ریڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے, دیٹ ول بیکم دی پارٹ آف سائنس. ریزن دیکھیں, یہ سیلیشیل باڈیز جو ہیں, آسمانی جو پلانیٹری سسٹم ہیں, اسٹرالوجی ان کے بغیر نہیں ہے. ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے, اور محض یہ دیکھنے سے اسٹرالوجی نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی موومنٹ اور کیلکولیشن کیا یہ سائنٹیفک ہے کہ نہیں ہے, کہ آج جو سورج ہے کل فلاں ڈگری پہ اتنے بجے وہاں ہوگا. بالکل ہے, اٹ اے سائنٹیفک سبجیکٹ. اسی کی ریڈنگ کے ساتھ اسٹرالوجی بیس کرتی ہے. اگر وہ ریڈنگ غلط آ رہی ہے, مثلا فار ایگزامپل ایفیمیرس کہلاتی ہے, جس میں ہمیں پلانٹری پوزیشن کا ڈیٹا ملتا ہے, اور اس کے اوپر بھی میں نے شاید پہلے بھی کئی پروگراموں میں ذکر کیا, اس میں ایکوریٹ ڈیٹا کیلکولیشن کا جو ہمیں ملتا تھا وہ ملتا تھا المانک سے. المانک واز ریٹن ان 1156 بغداد میں مرزا الف بیگ نے لکھوائی تھی اپنے بیٹے کے لیے, جس میں لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹائم ڈفرینس ہے. از اٹ اے سائنس اور ناٹ؟ ایبسولوٹلی. میں اس کے بغیر ناممکن ہوں, میں نہیں کر سکتا. جب میں ایک سائنس کے ٹول کو یوز کرتا ہوں اپنے سبجیکٹ کے لیے تو یہ سائنٹیفک سبجیکٹ. آپ کے پاس وہ میرے خیال ہے ایپ بھی ہے ناسا کی یا سم تھنگ, آپ دیکھتے ہیں وہ, کیونکہ اس کی ریزن اس سے پہلے جب یہ اپنا ہماری کمپیوٹر اتنا نہیں تھا تو یہ بکس ہوتی تھی, کتاب آتی تھی جس میں 200 سال 300 سال کا ڈیٹا ہوتا تھا کہ اس وقت پلانٹری پوزیشن یہ تھی. اب وہ ناسا کا ڈیٹا آتا ہے. اور اس میں بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری آبزرویٹری ان بغداد تھی وہ اتنی ایکوریٹ تھی کہ میں نے بہت سال پہلے اس کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھا کہ جس کے اوپر ناسا کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ مائکرو سیکنڈ کا ڈفرینس ہے پلانیٹری پوزیشن کی موومنٹ کی, کیا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. یہ لیکن اس کو انہوں نے بڑے سافٹ ویئر میں ڈال دیے, جو 2 سیکنڈ میں ڈالتا ہوں ڈیٹا تو مجھے وہ پلانیٹری پوزیشن مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے, اس کے بغیر. اور اسی لیے دوسری چیز میں آپ سے کہتا ہوں, اسی لیے اس ایک سبجیکٹ کو پڑھ کے بہت سے اسٹرالوجر اگر ایک سی پریڈکشن دے سکتے ہیں تو وہ ایک سائنس ہی ہے. اگر ہم اسپرچول کی طرف آتے ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے تو پھر ہر آدمی دوسرے سے فرق بات کرے گا. جب اس کے سیٹ رولز اور پرنسپل ہیں جو سائنس میں ہوتا ہے تو تبھی وہ ایک علم بنے گا, وہ آلریڈی ہے. میاں صاحب یہ بتائیں, آج کل بڑا ایک سوال ہے جو ہمارے چیٹ میں بھی آتا ہے اور کامنٹس میں بھی آتا ہے, ینگ لڑکے لڑکیاں پوچھتے ہیں ملک چھوڑ دیں, نہیں بننا کچھ, اس کا کیا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کویسچن. اسٹرولوجیکلی کیا بنے گا, چلے گا نہیں چلے گا, جائیں یہاں سے بوریا بستر باندھیں, کیا کریں؟ دیکھو یہ بڑا حساس سینسٹیو کویسچن ہے. بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا مایوس دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں نہیں تھا, لیکن ہمیشہ ہوتا ہے. ہماری ہر ایج میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل دور ہے, مشکل دور ہے, مشکل دور ہے. تو ہمارا ٹائم کب ختم ہوگا؟ کیا ملکوں کی بھی قسمتیں ہوتی ہیں کیا؟ اچھا, بالکل ملکوں کی بھی اسٹرالوجی ہے. تو پھر جو ہمارا جو دیکھیے مونڈین اسٹرالوجی سویلائزیشن کو, ملک کو, سب کو ڈیل کرتی ہے. مثلا پاکستان کی اگر ہم ڈیٹ آف برتھ دیکھیں گے تو اس کو جب ہم اس کا برتھ چارٹ بنائیں گے تو اسے پہلی بات فیمیل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اچھا, نیشنز کو. اور پھر اس کو مون کہاں رول کرتا ہے ایٹ دی ٹائم آف برتھ ہم اسے دیکھیں گے. اور وہ جو 14th
اگست 1947 رات 12:01 پہ جب ریڈیو پاکستان لاہور سے پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. دیٹ واز اے برتھ ٹائم آف پاکستان. وہ اچھا ٹائم تھا یا نہیں؟ وہ گھڑی کیسی تھی؟ وقت اچھا تھا. اچھا وہ وقت اچھا تھا، لیکن 2 چیزیں یاد رکھیے گا. وقت تو اچھا تھا، وقت کو لے کے چلنے والے کیسے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. نہیں لیکن اگر ملک کے نصیب کی ابھی آپ نے کہا جیسے اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے سب کچھ ہے تو ہم کب نکلیں گے اس سب سے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا میں یہ جواب دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا کہ جب 1947 سے پاکستان بنا اس پیریڈ میں آپ اور 1967-68 تک پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور انڈیا کی ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کمپیریزن ملے گا کہ ٹائم کس کا اچھا تھا. ہمارا ٹائم اچھا تھا. اچھا اس وقت میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں ایسٹرولوجیکلی اچھا تھا. اور اس میں پاکستان کے بڑے پروجیکٹ بڑے جو سکسیسفل اچیومنٹ تھی وہ ہم نے اس پیریڈ میں اچیو کی تھی. گو کہ اس میں بھی میں پھر وہی کہوں گا جتنا اچھا وقت تھا اتنے اچھے فوائد نہیں اٹھائے گئے. ہمارے اس وقت کے بہت سے ایسے لیڈر جو ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں، ہم ان کے اوپر بات کرنا ایک بڑا ٹیبوز ہے، لیکن انہوں نے بھی غلط فیصلے کیے. اور یہ دوسرا پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ نیشنل کریکٹر بن چکا ہے کہ ہم اپنے ایسے لوگ جن کو ہیرو سمجھتے ہیں ان کی غلطی کو ہم غلطی نہیں مانتے، جبکہ قوموں کی تقدیر بنتی ہے غلطیاں سننے سے اور غلطیاں دیکھنے اس پہ ہم پردہ ڈالتے تھے. اور ہماری بربادی کی ابتدا اسی وقت سے جہاں ہم آزاد ہو رہے ہیں وہیں اگلے 4 لمحے کے بعد ہمارے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ہمارے اوپر آئے اور جس کا نتیجہ 1971 میں ایسٹ پاکستان کی سپریشن ہے. بہرحال ہمیں بہت سارے ہسٹری کا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم کبھی لیکن ہم سوال پہ واپس آتے ہیں. بہت سارے ہمیں بزنس مین جنہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر کو، تو ہم لوگوں نے بزنس پرسپیکٹو دیا. آپ ذرا ایسٹرولوجیکل پرسپیکٹو دیں کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نیکسٹ 15 ایئرز جو پاکستان کے ہیں ایسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. اور آج سے بہت سال پہلے آلموسٹ 20 ایئرز بیک 2003 نومبر میں میرے ARY پہ پروگرام تھا، انڈس ٹی وی پہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک میرا انٹرویو تھا جو نوائے وقت کراچی نے کیا. تو اس وقت سے میں نے اس وقت کی پریڈکشن کی تھی کہ ہم کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے. ہمارا وقت، ہر آنے والا وقت ہمارا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آج بھی میں یہی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ ایک ہاروسکوپ ایسا تھا، ایک سائن ایسا تھا جو پاکستان کو رول کر رہا اور اس کی ایج 90 ایئر ہے. جب وہ سائن کریکشن کی طرف آئے گا، امپرومنٹ کی طرف آئے گا تو ملک کی ڈائریکشن اس وقت ٹھیک ہوگی. 15 سال تک یہی ہے. ہو سکتا ہے 90 ایئرس کا اس کا سائیکل ہوتا ہے، اس لیے میں 15 سال کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا 75th برتھ ڈے ہے پاکستان کا جو اینیورسری ہے، تو اس کے بعد 15 سال رہتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ امید رکھے بیٹھے کہ اگلے 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں نہیں. آج سے 6 سال 2006 میں اسلام آبادی کے ایک کلب میں ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا. ٹاپک تھا فیوچر آف پاکستان ان دی لائٹ آف ایسٹرولوجی، اور اس میں بڑے سینئر کچھ آرمی ریٹائرڈ جنرلز اور بڑے اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میری گفتگو کے اوپر بہت سے لوگوں نے، بلکہ سینئر ایک بڑے آرمی ریٹائرڈ آفیسر، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. مشرف کا زمانہ تھا. تو میں نے کہا تھا یہ وقت آپ کو بتائے گا، وہ وقت بتائے گا. اور وقت نے کیا بتایا، ہم یوں نیچے جا رہے ہیں. ذیشان اس کا ایک سٹینڈرڈ آپ بنا لیں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کسی ملک کی گروتھ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس میں پاورٹی لیول اور اس میں جو ہماری سمپل جو آج کل ایشو چل رہا ہے کرنسی ایکسچینج کو آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ڈالر کے ساتھ کیا کمپیریزن تھا، انڈیا کے ساتھ آج ہم کیا ہے. 1 روپیہ 1 ڈالر تھا تو آج ہم کہاں پہ بیٹھے، مطلب 300 گنا ہم نیچے گرے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سب ایسٹرولوجی صرف پریڈکشن ہے، کیور نہیں. نو اٹ از کیور. ہاؤ؟ مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کے پاس آیا، آپ نے، میں جانتا ہوں آپ کو خود، میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا کچھ عرصہ پہلے. ایک ہمارے ساتھی آئے اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تمہارا کچھ نہیں بننا. وہ بڑا اداس بھی ہو گیا، لیکن آپ کی یہ ایک عادت ہے، آپ بتا سکتے ہیں جو ہے. تو اس کا کوئی کیور ہے صرف اس کے پاس نہیں ایسٹرولوجی میں اس کی وجہ کیوں میں نے کہا تھا کہ 2 چیزوں کے اوپر ایسٹرولوجی بیس کرتی. فرسٹ آف آل وہی جو آپ نے کہ وقت بتاتا ہے کہ نصیب کیسے ہیں. سیکنڈ اس بندے کی پرسنالٹی انالیسس کہ اس کو بدلنے کے لیے کیا وہ اتنا کمیٹیڈ ہے، کیا اس کے اندر اتنی انرجی ہے، سیریسنس ہے کہ وہ کرے گا. لیکن میاں صاحب ایک ہارا ہوا آدمی تو ہارا ہوا ہوتا ہے. نو کیسے اٹھے وہ بیچارہ؟ میں نے زندگی میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ میری زندگی میں برے وقت نہیں آئے؟ کیا میں نے لاسز نہیں کیے؟ بہت کیے.
میں نے اپنے سبجیکٹ کو اپنے اوپر اپلائی کر کے سیکھا، اور میں بہت سی جگہوں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ان حالات سے نکل سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ میں کو آپ سے الگ تو نہیں ہوں. بزنس ڈپ آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں اٹھتا ہی وہی شخص ہے. کوئی میں پھر وہی کیا بات کہوں کہ لوگوں کو شارٹ کٹ کیا لگتا ہے، وظیفہ بتا دیں، پتھر پہننے کو بتا دیں، کوئی تعویذ باندھ لیں، کوئی وظیفہ. تو آپ کے خیال میں یہ سب بیکار ہے؟ پرسنل ایفرٹس، رائٹ ڈائریکشن، کاؤنسلنگ، جو آپ بھی جانتے ہیں. صاحب ہمارا تو ملک کا ایک بڑا حصہ ہے جو ان لوگوں کو مانتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے اس انڈسٹری میں جاتے ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ باندھ دیں. نہیں تو ہم کیوں گڑھے میں روز گرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم عمل نہیں کرتے. عمل نہیں کرتے. پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں. پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں. عمل کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایفرٹ کریں، عمل کریں، رائٹ ڈائریکشن لیں، اس کے بعد دعا کریں، پھر وظیفہ کریں، برکت پھر آتی ہے. یہ قانون فطرت کے اگینسٹ ہے کہ آپ تارک کو دنیا ہو کے بیٹھ جائیں اور توقع کریں کہ دنیا بہتر ہوگی. یہ ہمیں نہ دین نے سکھایا، نہ دنیا نے، نہ فلسفی، نہ ریالٹی نے، نہ کسی سویلائزیشن میں ایسا تھا. آج سے ہزاروں سال پہلے احرام مصر بنے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے کندھوں پہ لے کے آئے تھے، جو آج بھی مسٹری ہے. وہ ان لوگوں کی ایفرٹ تھی. کوئی کہتا ہے وہ ایلین تھے، کوئی کچھ تھا. نتھنگ. دے ور ہیومن بینگ. کمیٹڈ تھے، فوکس تھے. انہیں پتہ تھا کہ یہ کرنا ہے، ڈو اور ڈائی. اور جب ان کے اوپر کوڑے برسانے والے تھے کہ مرو گے، جیو گے، کھینچو گے، وہ کھینچ کے احرام تک انہوں نے پہنچا دیا. یہی ہوتا ہے. ایک دوسری چیز یہ صاحب، اگر ایسٹرولوجیکل اینڈ ایوری تھنگ از لائک دس، تو کیا یہ سب ایک پروگرام ہے اور چل رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ مل بھی رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے. یہ ریئلٹی میں آپ کو بتاؤں. گائیڈنس جو ہوتی ہے، مشاورت جو ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایڈوائس ملتی ہے تو آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے. بری ایڈوائس، برے لوگ، میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جیسے سائیکولوجیکل پرابلم ہے بہت سے لوگوں کو. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. میں بہت سو کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ نہیں لینا. آپ جس سے کاؤنسلنگ لے رہی ہیں وہ آپ کی صحیح کاؤنسلنگ نہیں کر رہے. بجائے اس کے کہ آپ کو وہ موٹیویٹ کریں، آپ کا انرجی دیں، آپ کی سیلف جو اسٹیم ہے اسے ہائی کریں، وہ آپ کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، آپ کو ایڈکٹ کر رہے ہیں. آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی بجائے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ چھوڑ دیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا. میرا موبائل بھرا پڑا، بہت سو کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ بالکل دنیا ان کی بدلی ہے. لیکن دنیا بدلتی ہے اپنی ایفرٹ سے، خود بخود نہیں ہوتی. اچھا مینٹور مل جائے. اچھا آپ کو اچھا گائیڈ چاہیے، مینٹور اچھا چاہیے، آپ کو اچھا پیر تھپکی دینے والا چاہیے. وہ نہیں چاہیے کہ جو کہ جا بچہ میں نے تیرے لیے تعویذ جا کے سو جا، سب کچھ آ جائے گا. وہ چاہیے جو کہ جاؤ، دیکھو کل بارش ہونے والی ہے، فصل بو، ہل چلاؤ، اور سارا کرنے کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. وہ پیر صحیح ہے. آپ مجھے جانتے ہیں، میری فیملی بیک گراؤنڈ جیولرز ہے، اور میں جمالوجیکل انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما ہولڈر ہوں. میرے ہاتھ میں پتھر نہیں. انڈیا بھی گئے تھے آپ، میں نے سنا ہے. انڈیا بھی گیا. انڈیا کس لیے گئے تھے میاں صاحب؟ دیکھیں انڈیا کا تو خیر ایک ہمارے روٹری کا ایک پروجیکٹ تھا، لیکن بیسیکلی یہ اٹس این اندر اسٹوری. میں سمجھتا ہوں، میں نے نہیں سنا آپ کسی گرو سے ملے تھے وہاں جا کے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک، اور وہ گرو جو تھا میرا خیال ہے وہ امیتابھ کا گرو تھا. بہت سے لوگوں کا گرو تھا. ہاں، تو امیتابھ کے بارے میں بھی اس نے کوئی بات ایسی کچھ کی تھی؟ بالکل. کون تھا وہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھے اس کا اس وقت نام پورا یاد نہیں آ رہا، بلکہ اب تو ظاہر ہے بہت سال، 20 سال پرانی، 22 سال پرانی بات ہو، اس سے بھی زیادہ 25 سال پرانی بات ہے، وہ ہو گیا. لیکن ایک گرو نہیں، بہت سے گرو. اچھا، گرو کا بھی میں ایک بات بتاؤں. جس گرو سے میں ملا تھا اور جس کے گھر میں رہا تھا، ہی ہمسیلف واز اے گرو ایٹ ٹائم. اور اس نے، ابھی جو ہم نصیب کی بات کر رہے تھے، 1947 میں پاکستان سے وہ مائیگریٹ کر کے گیا تھا. اینڈ ہی لاسٹ ایوری تھنگ. اپنے والد کو بھی اس نے چھوڑ دیا. اور وہ اس وقت اس کا والد گجرانوالہ بار کا پریزیڈنٹ تھا، لائر تھا، وہ اس کا اسٹیٹس تھا. میں جب اس کے گھر میں گیا ہوں تو یہ ایک بڑی، بلکہ ہم اس کو کسی اور وقت ایک اسپرچوئل اسٹوری کریں گے کیونکہ ہماری ٹاپک سے یہ ہٹ رہا ہے. میرا یہ سبجیکٹ میرے اندر تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہی ٹولڈ می مائی اسٹوری. سب سے پہلے اس نے کہ تم کیوں آئے ہو، کیا تمہارے اندر کیا ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا وقت نہیں ابھی شروع ہوا، تمہارا وقت اس پیریڈ کے بعد شروع ہوگا. اور وہاں جو ہاف این آور لیسن تھا، اس نے مجھے، جسے کہتے ہیں نا بلب روشن ہو گیا اس سے دماغ کو، انلائٹمنٹ. پھر وہ پروسیس سٹارٹ ہوا میرا. لیکن یہ پروسیس زندگی بھر کا ہے.
सीखने का है. मेरा तो आपको पता है हज़ारों क्लाइंट्स हैं मेरे पास, फाइल्स में रखता हूँ. मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई नहीं रखता. मैं अपने तमाम क्लाइंट्स की फाइल. So अगर if somebody wants to consult you, you meet them for how long? देखिए यूजुअली मेरा जो सेशन होता है वो 1 hour सेशन होता है. 1 hour सेशन होता है. और उसमें आप उसको बताते हैं कि what he or she is going through. बिल्कुल. और उसको वेट करना चाहिए कि अच्छा टाइम का, अगर बुरा टाइम है, और अगर अच्छा टाइम है तो यूटिलाइज करे. मैं तो बहुत से लोगों को रोक देता हूँ कि ये काम नहीं करना आपने, और फिर जब किया होता है तो फिर किया होता है, फिर उसके मसाइल भी होते हैं. और कभी कभी अच्छा फिर अनदर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी अभी आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी, कि कभी कभी मसलन फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट हैं, उनका एक बड़ा प्रॉपर्टी इश्यूज था, तो मुझे उनका एक दिन पहले कॉल आई कि मेरी फ़लाँ डेट को कमिंग वीक में हाई कोर्ट में केस है, क्या होगा. अब डेट फिक्स हो चुकी हुई है, आना है, टाइम बदल नहीं सकते, जो वक्त है सो है. एस्ट्रोलॉजिकल मैं जब देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वक्त एडवर्स इफेक्ट ला सकता है, डिफ़िकल्ट है. फिर उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं, उन रेमेडीज़ को फिर हम किया जाता है. वहाँ पे सदका, खैरात, दुआ वो काम आ सकती है. वो एनर्जी है, अनदर एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कायनात में अपनी जगह मौजूद है, जो चीज़ों को बदलती है, बेहतर करती है और ठीक करती है. उसे फिर अपनी पूरी इंटरेस्ट के साथ, एनर्जी के साथ उसे अप्लाई किया जाता है तो चीज़ें चेंज होती हैं. मियाँ साहब, मुल्क के बारे में हमने सरसरी बात की, थोड़ी प्रिसाइज बातें करते हैं. करें. इलेक्शन टाइम पे होगा ऑलमोस्ट महीना 2 महीने आगे पीछे हो सकता है. नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी है? नेक्स्ट गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इस पर कुछ अर्सा पहले बात की थी कि ये देखें, आप 2-3-4 महीने पहले अगर 9 मई से पीछे अगर आप चले जाएं तो आप सबको एक पार्टी दिखाई देती थी कि वो पावर में होगी, पीटीआई. अच्छा, मैं आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था ये नहीं होगी. आपकी फेसबुक के ऊपर प्रेडिक्शन भी है, अपने पेज पड़ी हुई, आज भी पड़ी, मैं उसका लिंक डालता हूँ. 8 मार्च 2022 कि ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ही होगा और खान साहब दोबारा भी नहीं आएंगे गवर्नमेंट पे. मैं आज भी उस पर कायम हूँ. ये हम लिंक जो है वो नीचे दे दीजिएगा, बिल्कुल दे दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी प्रेडिक्शन लिखी हुई को कभी भी मिटाता नहीं हूँ. और आपको दूसरी चीज़ बताऊँ, इसके अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो 30 अगस्त 2014 में मैंने लिखे थे. अच्छा जी, आज आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ. वो भी 30 अगस्त 2014 की मेरी पोस्ट है, जिसमें मैंने उस वक्त बताया था कि एक टाइम आएगा जब पब्लिक और आर्मी आमने सामने होगी. वो भी है. सो अगली हुकूमत किसकी है? अगली हुकूमत जो है सेंटर में प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का बनता हुआ दिखाई. अच्छा, पीपल्स पार्टी आउट ऑफ नोवेयर, बड़ी अजीब सी बात. पार्टी का बनता हुआ देखता है. अच्छा, पंजाब में हम बात जहाँ कर रहे हैं ना, पंजाब में चूंकि अभी मेरे पास नाम 2, 3, 4 आ रहे हैं, नहीं आए, क्योंकि नामों में से हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन पावर में आता हुआ दिखाई देता है. एक बात. पीटीआई इज हिस्ट्री है, पीटीआई इज हिस्ट्री. एक छोटा सा सेगमेंट रह जाएगा पीटीआई का, बाकी मर्ज होकर छोटे छोटे पीसेस में होंगे. यानी ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा वीक होगी. अच्छा जी, क्योंकि इसमें किसी के पास कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं होगी कि जो कोई स्ट्रेंथ ले सके. पहले से जितनी कमज़ोर गवर्नमेंट बनी उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगी. लेकिन उसकी एक बात होगी, वो बात ये होगी कि इसमें जितने आने वाले सारे डसे हुए हैं, एक आदमी के डसे हुए हैं. और उसके बाद वो फिर उन्हें ये कोशिश होगी कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें और इस टाइम को लेके चले. तो इसलिए स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में किसी हद तक होती हुई दिखाई देती है. यानी पंजाब पीपल्स पार्टी जो बहुत साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता वो राइज कर रही है. पंजाब में राइज कर रही है. ठीक है, वो साइन है. सेकेंड, हो सकता है कि कोई सेकंड कैंडिडेट आ जाए, क्योंकि अभी तक नहीं. लेकिन अभी तक मैंने जिन लोगों के ऊपर काम किया है, देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन के लिए क्या होता है कि आपके सामने नाम होने चाहिए, लोग होने चाहिए, और फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए. आप उनमें से चूज़ करेंगे कि ये होगा. बहुत साल तकरीबन 21 में एक साहब एक दफ़ा मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा जी कि मुझे कहा गया है कि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है एंड यू विल बी नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. रात को कुछ 2 बजे मुझे बुलाया गया. एक्साइटेड थे वो. कुछ और लोग थे उसमें, सारे बड़े पावरफुल लोग थे. तो मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? मैं कहा मैं तो नहीं आपको देखता. अच्छा. बल्कि पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है. उन साहब ने गुस्से में लिखा कि आपको नहीं पता मेरे रिलेशनशिप क्या है.
مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اکتوبر 21 میں نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو میں نے کہا جی میں آپ کو نئی پار میں دیکھتا. ان صاحب نے غصے میں لکھ دیا کہ میں آپ کے کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں کہ میں پرائم منسٹر ہوں گا. اور پھر نہیں بنے. کیوں؟ یہ اس وقت گورنمنٹ نہیں ٹوٹ رہی تھی. گورنمنٹ نہیں ٹوٹ رہی تھی. میاں صاحب کوئی ایسی پریڈکشن کی جس سے آپ خود بھی ہل کے رہ گئے ہو کہ یار یہ تو اتنی بڑی پریڈکشن کیسے میرے دماغ میں آ گئی؟ ان میں بے نظیر سب سے بڑا ایک سبجیکٹ تھا پولیٹیکل. اور جب وہ ہوا ہوگا تو آپ کے تو رونگٹے کھڑے. اچھا ایک اور پریڈکشن بھی ہے میری ویری امپورٹنٹ، مشرف صاحب کے جانے کی. اچھا جی، میں نے اس میں 20 اگست 2008 کی ڈیٹ دی تھی. ہی ریزائنڈ آن 18th of August. آپ کے فیس بک پیج پہ میرا خیال ہے پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے. اس طرح بہت سی چیزیں پڑھی. میں تو آپ کو اتنا فالو ہی نہیں کرتا اپنے سبجیکٹ کو، اپنے پروگراموں کو نہیں سنبھالتا. کوئی 5000 سے زیادہ ٹی وی شو کیے ہیں میں نے. اچھا، کس کس چینل پہ آپ نے شو کیا؟ میں نے انڈس سے اسٹارٹ کیا تھا، انڈس، ARY، جیو اور PTV، ATV اور باقی چھوٹے گیسٹ عام چینل پہ تو مطلب بڑے جو میں سب پہ گیا ہوں. سب سے زیادہ میاں صاحب آپ کے جو کلائنٹس ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں فار ہیلپ یا رہنمائی، وہ کیا امیر طبقے سے ہیں، غریب طبقے سے ہیں، یا پولیٹیشینز میں سے ہیں، انڈسٹریلسٹ میں سے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو کہ بیچارے واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں کسی مدد کے لیے یا پروٹیکشن کے لیے؟ ذیشان، سارے طبقوں میں لوگ مشکل میں ہوتے ہیں. اچھا، امیر آدمی بھی ہوتا ہے مشکل میں؟ امیر آدمی بھی. اور میں آپ کو آج ایک اور چیز بتاؤں. ہم تو سمجھتے ہیں پیسہ سب سالو کر دیتا ہے. میں آپ کو یہی بات کہنے لگا ہوں کہ میں ایٹ ٹائم بہت ایمبیشیس تھا. میں اپنی زندگی کو یہ سوچتا تھا کہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے، یعنی 30s میں یہ اچیو کروں گا اور اس کے بعد آئی ول بی دا لکیسٹ اینڈ ہیپی پرسن. لیکن بعد میں جب میں اس سبجیکٹ میں آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ محض پیسے کی خواہش کرنا زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. کیسے یہ ہم اپنی بیویوں کو کیسے سمجھائیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں پیسہ بہت کچھ ہے. پیسہ بہت کچھ نہیں، یہ بھی افسانوی بات ہے، ریالٹی نہیں ہے. یہ پرانے وقتوں کی فلموں میں ہوتا تھا کہ جناب وہ ڈرائیور کے ساتھ لڑکی کا رومانس ہوا، گاڑی مکینک کے ساتھ اور چل پڑی. اور اب نہیں ہوتا. خوش رہی. نہ اب نہیں ہوتا. یہ پرانے وقتوں کی باتیں تھیں جب ایکسپوئر نہیں ہوتا تھا. اب یہ گھڑے چھڑے ٹوٹ چکے، سارا کچھ ٹوٹ چکا. اب وہ گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں. وہ جو گاؤں والی ہے جس کے پاس سائیکل ہے وہ کم از کم موٹر سائیکل کی خواہش ضرور کرتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی، بالکل یہ رائٹ ہے اس کا. ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، زندگی میں کمفرٹ اور ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے اس لیے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے تقریباً پاکستان کی آلموسٹ تمام بڑی فیملیز میرے کلائنٹل میں ہیں. وہ بزنس سے، پولیٹکس سے، ملٹری، سب سے ہے. میں ان کے اندر جب ان کے حالات دیکھتا ہوں کہ پیسے نے ان کو خوشی دی یا نہیں دی تو مجھے مایوسی ہوتی ہے. مثلاً ایک بہت بڑی فیملی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میرے سبجیکٹ میں پرائیویسی سب سے بڑا سبجیکٹ ہے، اس لیے میں مینشن نہیں کروں گا. ایک اتنی بڑی فیملی جس کو میں انوی کرتا تھا اس بندے کی، اس کی لائف کو. ونس ہی میٹ می، ہی کیم ٹو مائی آفس اینڈ اسٹارٹ ویپنگ. میں نے جب اس کی سٹوری سنی، ذائچہ دیکھا تو میں نے کہا رو لیں. اس کے پاس رونے کے لیے کوئی، اس کی پتہ ایک خواہش تھی کہ کبھی میری زندگی میں ایسا وقت ہوگا کہ میرے بچے، میری بیوی ایک وقت میں ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں گے. اچھا، اور پیسہ بے تحاشا. دولت نے ان کو اس طرح ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا. تو دولت سے آپ دنیاوی چیز لے سکتے ہیں، ہیپینس نہیں خرید سکتے، خوشی نہیں خرید سکتے. خوشی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، اور ہمیں اور سیکنڈ، خوشی کے لیے لمحات کا، زندگی کا انتظار بھی نہیں کرتے. جو میں نے لرن کیا، لیو ٹوڈے. آج جو میسر ہے اس کو انجوائے کریں، کل کا انتظار نہ کریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ جی میں یعنی ویکیشن جا کے فرانس میں کروں گا اور اس کے لیے میں 4 سال پیسے جمع کروں گا، یہ بیوقوفی ہوتی ہے. نو، آپ ناران چلے جائیں، جائیں ضرور، اپنے بجٹ میں چلے جائیں پر نکلیں. اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے دوستوں کے ساتھ گزاریں، کبھی تنہا نہ رہیں. بے شک. اور یہ جو ہماری دوڑ ہے، پیسے کی دوڑ ہے، میٹیریلسٹک دوڑ ہے، یہ اوور آل دنیا ساری میں ایک ویو آئی ہے. اس نے جتنی فرسٹریشن، جتنے سائیکولوجیکل پرابلم، جتنے مسائل پیدا انہانس کر دیا اس کو، آج سے پہلے نہیں تھے. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہت سال پہلے نیشنل جغرافی کی ایک اسٹڈی تھی. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ذہنی بیماریاں بہت کم ہیں، غربت بے تحاشا ہے. کیوں ہے؟ دوڑ نہیں تھی، جو اویلیبل تھا اس میں خوش تھے. اور سیکنڈ، پریشانی ہوتی تھی تو کسی پیر دربار پہ چلے جاتے تھے، کتھارسس ہوتے تھے، امید لے کے واپس آ جاتے تھے.
اب امید ختم ہوگی. اور خاص کر یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے فار لاسٹ 20 ایئرس، اس نے ہماری پوری جنریشن کو ذہنی طور پہ بیمار اور پریشان کر دیا. آپ کا ایک اور سوال یہاں آتا ہے کہ کیا نوجوانوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ اگین دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو بات پھر گھوم کے کہیں نہ کہیں اس ٹاپک پہ آ جاتی ہے جو ہمیں لے کے جاتی ہے. دیکھیں، ہم 21 کروڑ باہر نہیں جا سکتے، یہ سوچنے والی بات ہے. ہمیں جو بھی کرنا ہے یہیں کرنا ہے اور اسی کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کی مثال دنیا کی سویلائزیشن، دنیا کے ممالک، چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت سے ایسے غریب ملکوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. جو میں ویتنام کو دیکھیں آپ، اتنی بڑی انڈسٹریل مائٹ بنتا جا رہا ہے. تائیوان دیکھیں، مطلب ایک بات ہے، آج وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے ملک کو بدلا ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ میں امیگریشن پہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کینیڈا میں بڑی اپرچونیٹیز بن رہی ہیں. اچھا، ایز اے لیمن میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ انڈین وہاں سے نکل رہے ہیں. میں حیران ہوں، کیوں؟ ان کا اس لیے کہ انڈیا میں آئی ٹی کی، بزنس کی نیکسٹ کمنگ پاور بن رہا ہے. اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ انہیں گھر میں زیادہ بہتر لگ رہا ہے اور انڈین بہت سے واپس انڈیا میں واپس آ رہے ہیں. 5th largest economy in the world. اسی لیے وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے جس میں یہاں سے لوگ جا کے فل ان کر رہے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ کسی کا اپنے گھر چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. یہ ہمیشہ مجبوری اور دکھ کی بات ہوتی ہے. ایسے. اور دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوئی، کوئی اپنی جوانی میں گیا تو مرنا یہاں آ کے چاہتا ہے. اتنے سارے گھر بنے ہوئے ہیں، میرپور آپ چلے جائیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، کھاریاں میں پڑے ہوئے ہیں، اربوں روپے کمائیں گے، گھر یہاں لا کے بنائیں گے. اچھا، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کو اپنی اوریجن، اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے. بے شک اپنوں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنوں میں جینا چاہتے ہیں. وہ در و دیوار بڑی چیز ہوتی ہے. ہماری انسیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری ایک تاریخ ان سے خوشبو ہے اس کی یا بدبو ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، وہ وابستہ ہوتی ہے. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو انہی کمروں میں آنکھیں بند کرتے تھے، جیتے جاتے دیکھتے اور فیل کرتے. ایسے بالکل ایسے بڑا امپورٹنٹ. پھوپھیاں تھے، خالاواں تھے. اس لیے جا نہیں سکتے، لیکن حالات خراب ہوں تو مائگریشن کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، چلے جانا بھی ہوتا ہے. بجائے اس کے اپنے آپ کو یہاں ضائع کر کے آپ نکلیں، استعمال کریں اپنے آپ کو. کیا یہ بات کہنا درست ہوگا کہ لیٹ سے اگر مجھے کوئی اسٹرولوجیکلی کہے کہ یار تمہارا نصیب تو ٹھنڈے ہی ہے، اور میں کسی اچھے نصیب والے یا لیٹ سے اسٹرولوجیکلی اسٹرانگ سائن والے کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں، بالکل، تو کیا اس پارٹنرشپ کرنے کے ساتھ، اس کنسورشیم بنانے سے کیا اوور آل اسٹرولوجیکل پازیٹیوٹی آتی ہے جس انسان کے پاس کوئی خاص ستارے نہیں ہیں؟ بالکل آتی ہے. دیکھیں، آپ ایک لفظ سنا ہوگا میچ میکنگ، شادیوں میں کنڈلیاں، کنڈلی ملانا، کنڈلی انڈیویجول ملانا، اسے میچ میکنگ کہا جاتا ہے. میچ میکنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ کسی وینچر میں آ رہے ہیں، ایک کا وقت برا ہے، دوسرے کا بھی ایٹ اے ٹائم برا ہوتا ہے تو سارے ڈوبیں گے. اگر وہ اس طرح کا کہ اگر ایک کا بیڈ ٹائم آ رہا ہے، دوسرے کا پازیٹیو ہے، تو سہارا مل جاتا ہے، چل پڑتے ہیں. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے پارٹنرشپ میں، بزنس میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو ملنے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کون کون سے پارٹنر ہیں، ان کا دیکھ کے بتایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو میں منع کر دیتا ہوں. کیوں؟ کچھ لوگوں کی انرجی اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ وہ 6 کو بھی لے کے جا سکتا ہے. اچھا، اتنے منحوس بھی ہوتا ہے کوئی؟ اس کی مثال میں آپ کو دیکھیں، فار ایگزامپل ایئر کریش ہوتا ہے، 200 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سب کا برا وقت نہیں ہوتا. اچھا، سو اس میں ایک نہایت ہی منحوس انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایک منڈے مہادشا کہلاتی ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ مہادشا. اچھا، ایک اتنا ڈارک کلاؤڈ پیدا ہوتا ہے. اچھا، اور وہ ایک آدمی ساتھ لے کے آتا ہے، یعنی وہ جہاز میں بیٹھا، اس کی وجہ سے سب گئے. واو، مہادشا. چنانچہ ایک شخص کی اتنی بری ہوتی ہے کہ انتر دشا، اس کے نیچے بسنے والے سارے جو ہیں وہ، مثلاً دیکھیں ابھی ہیل اسٹارم پچھلے دنوں ہوا، مجھے آم بہت پسند ہے، تو میں نے ایک دوست سے ملتا، اس نے کہا یار آم اچھے نہیں ملیں گے کیونکہ ایک ایک آم کے اوپر ایک ایک اولا برسا اور یوں ہے جیسے گرایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پورے خطے کے ایک نصیب ہے، اس میں کچھ بچ گئے، کچھ رہ گئے، کچھ کی بیچاروں کے 1 ایکڑ کا آم کا باغ، تو اس کی امیدیں اس سے وابستہ تھیں. So let's say I come back to this very interesting point کہ اگر ایک جہاز ہے لیٹ سے اور اس میں 200 بندے ٹریول کر رہے تھے اور وہ جہاز گر کے سارے مر گئے، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا ڈارک کلاؤڈڈ آدمی ہے جو اپنے ساتھ سب کو لے کے ڈبوئے گا. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی بستیاں
جب قرآن قصوں میں ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی، وہ سارے گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے کولیکٹیو افیکٹ ایسا آتا ہے جس میں سارے لوگ اس میں آتے ہیں۔ واو۔ تو اس لیے، اور اس کی مثال بھی آپ یوں لے لیجئے گا کہ اگر ہم پاکستان کے اس وقت اس میں حالات میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکثریت کے مسائل غلط ہیں، اکثریت کی اپروچ غلط ہے۔ تھوڑے لوگ غلط ہوتے تو ملک آج یہ کام چل جاتا۔ ہمارا اس لیے ہے کہ ہمارا ایک ٹاپ ٹو باٹم ساری جگہ پہ پرابلم آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں ٹھیک ہونے والے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے 2006 میں حج کیا، میرے ساتھ فیملی فرینڈز اور ہمارے بہت سے دوست تھے، بڑے خشوع و خشوع سے جناب وہ دعائیں مانگ رہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں بھی دعا مانگتا لیکن میں مسکراتا رہا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، دعاؤں سے اگر ٹھیک ہوتا تو پھر تو بات ہی کیا تھی، عمل سے ٹھیک ہوتا ہے، عمل نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ جب عمل ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ وہ شیطان کو پتھر مارنے گئے تو لوگ جوتیاں مار رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں۔ میں نے وہاں بھی کہا 7 شیطان ہے ہمارے اپنے اندر ہے، یہ سمبولک شیطان ہے، اس کو مارنا ہے، نفس جسے کہتے ہیں، اپنے نفس پہ قابو۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو اپنے ساتھ پاکستان سے غلیل لے کے گیا تھا، پتھر رکھ کے غلیل میں مار رہا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے، ہم ہر دوسرے آدمی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فینامنا بڑا آسان ہے۔ ہم دوسرے کی کریکشن کرتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، آپ اپنے کو، معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ نو، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر اور گریبان میں کیا وہ دیکھنے کو ہے۔ تو ہماری قوم کا یہ مسائل ہے۔ ہاں، قوم ہماری بڑی ویلی ہے ویسے، جو بھی ہے اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سزائیں، یہ برا وقت ایسے نہیں آتا، برا وقت اعمال ہوتے ہیں، اور جن دنیا میں ترقی کی، جن لوگوں نے کی، تو ان کی وجہ بھی ہے، پوچھے نا کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اپنے کمیٹڈ تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پروفیشنل ورکنگ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ میں پرسوں ترسوں بیٹھا تھا تو ایک ینگ بچی میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے بڑی بات کی، اپنے ریفرنس میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ کہتی ہے ایک چائنیز کمپنی ہے لاہور میں وہاں بات کر رہی تھی، تو میری ایک دوست نا ایک کپ میں، ایک ہاتھ میں اس نے کافی کا کپ پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ سے نا وہ ٹائپ کر رہی تھی۔ تو اس کا چائنیز باس آیا تو اس نے کہا آئی پے یو فار 10 fingers not 5 fingers۔ He was so ruthless۔ میں کہا no, he was not rude, he was professional۔ یہ چائے کافی یہ ہمارا کلچر ہے، باہر کا کلچر نہیں ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ جس وقت ہم جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے۔ یہ فرق ہے ہماری سوچ کا اور اپروچ کا۔ ہم ڈیلیور کرنا نہیں چاہتے، دینا نہیں چاہتے۔